پروفیسر محمد کاظم صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور یہ جو شخصیت پر اور فن پر کتابیں ہوتی ہیں، ان کا فائدہ یہی ہے کہ جب ان کا کوئی اجرا ہوتا ہے یا مذاکرہ ہوتا ہے تو جس شخص پر باتیں اور اس کی بڑی خوبصورت جو پہلو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، ورنہ جو اور کتابیں ہیں چاہے وہ تخلیقی ادب ہو یا تنقیدی کتابیں ہوں، اس پر جب بات ہوتی ہے تو گفتگو کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے، اور صاحب کتاب پر یا جس کے لیے جلسہ اس پر بات کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ کتاب کی برکت ہے جو اس کا عنوان ہے شخص اور عکس، تو اس حوالے سے ان کی شخصیت پر بات ہو رہی ہے، ان کی شاعری پر بات ہو رہی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، اور انہوں نے ان کی شاعری کا ذکر کیا، ان کے اچھے استاد ہونے کا ذکر کیا، اور اس حوالے سے جو کئی ان کے احباب ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پروفیسر قمر رئیس صاحب ہر شخص کو، ہر مقرر کو یاد آ رہے ہیں، اور ظاہر کہ بڑا گہرا ربط رہا ہے فاروق بخشی صاحب کا، جس طرح ڈاکٹر امیر اللہ خان شاہین صاحب سے ان کا رشتہ رہا میرٹھ میں، یا بشیر بدر سے رفاقتیں رہیں، اسی طرح پروفیسر قمر رئیس صاحب کو تو انہوں نے جس طرح آج بھی ان کے نام پر ایک ایوارڈ کا اہتمام کرتے ہیں ہر برس، تو ورنہ کون کس کو یاد رکھتا ہے۔ تو یہ استادی اور شاگردی کا ایک بڑا اٹوٹ رشتہ ہے، اس کی بنیاد بھی فاروق بخشی صاحب کے ہیں۔ ان کی زلفوں کا بڑا ذکر ہو رہا، پہلے خضاب کا ذکر ہوا تھا، تو اس کا راز یہ ہے کہ خضاب یہ خود نہیں لگاتے بلکہ بھابھی صاحبہ لگاتی ہیں ان کے خضاب، اور عموماً یہ دیکھا ہے کہ جو خضاب کی وجہ سے نوجوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور بوڑھے نایاب ہوتے جا رہے ہیں یا کمیاب ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے خواتین کا ہی رول ہے، یا تو بیٹیاں خضاب لگانے پر مجبور کرتی ہیں اپنے والدین کو، یا پھر بیویاں ہوتی ہیں جس طرح سے بھابھی صاحبہ ان کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ تو بہرحال اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ کی اس نوجوانی میں۔ تو میں ابھی چاہوں گا کہ یہاں ہمارے بیچ ڈاکٹر عالیہ طاہا نقوی صاحبہ موجود ہیں، وہ جی وہ کہ شال پیش کرنا چاہتی ہیں، ایک تحفہ، تو تشریف لائیں۔ اور ہاں وہ ایک تصویر ہو جائے، شوکت حسین صاحب اور ڈاکٹر عالیہ طاہا نقوی صاحبہ تحفہ خلوص فاروق بخشی صاحب کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں۔ بالکل آئیے تشریف لائیں، آئیے ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جلسہ، عزت مآب پروفیسرز جو یہاں پر موجود ہیں، میں نام اگر لوں سب کا تو ایک بہت بڑی لسٹ ہے۔ اردو ادب کی وہ عظیم ہستیاں جو اس وقت اسٹیج پر رونق افروز ہیں، خصوصی طور پر جن کے اعزاز میں یہ جلسہ ہے، محترم فاروق بخشی صاحب جو خود جانی پہچانی اردو ادب کی ایک شخصیت ہے۔ مجھے فاروق بخشی صاحب کی اس جلسے میں آنے کا انویٹیشن یا دعوت نامہ جب ملا، میری مصروفیت کا علم ان کو ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں ضرور حاضر ہوں گی۔ میں آئی، کتاب کا عنوان ہے فاروق بخشی شخص اور عکس۔ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، مجھے دی گئی تھی، لیکن میں نے پڑھی نہیں۔ اس کی ایک وجہ تھی، میں اس کتاب کو کیا پڑھوں جب اس کتاب جس پر لکھی گئی ہے وہ شخص بھی میرے سامنے ہے اور اس کا عکس بھی میرے سامنے ہے۔ اس کے لیے ایک چیز میں اپنی زندگی سے یہاں پر لانا چاہوں گی، اگر کلمات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دل آزاری ہو، اس کے لیے معافی چاہوں گی، حالانکہ دل آزاری نہیں ہوگی، وہ واقعہ بہت سچا ہے۔ 1979 کی وہ شام، وہ رات، پرانی دلی کا وہ ریلوے اسٹیشن، جب ہم ریجنل کالج میں بی ایڈ کرنے کے لیے جا رہے تھے، مجھے میرے ماموں ریجنل کالج چھوڑنے کے لیے پرانی دلی ریلوے اسٹیشن پر آئے۔ میرا تعلق یو پی کے ڈسٹرکٹ مراد آباد کی سادات کی ایک بستی سرسی سے ہے۔ میرا چھوٹا بھائی سلیم امروہی بھی
جو اردو ادب کی ایک بہت اچھی شخصیت ہے، بہت بہترین شاعر، وہ بھی یہاں موجود ہیں، میرا اپنا کزن ہے۔ ہمارا تعلق اس بستی سے ہے جہاں پر شعر و شاعری کا ماحول، وہاں کی فضا میں اردو لٹریچر رچا بسا ہے۔ ماموں مجھے چھوڑنے کے لیے آئے، فاروق بخشی صاحب کے ساتھ بھی ان کے ایک دوست، بہت عزیز دوست، پرانی دلی ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن بہترین شخص جلال انجم ظہیری، وہ ان کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ نہ جانے جلال کو کیسا لگا کہ یہ لڑکی بھی بی ایڈ کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ فاروق بخشی کی تو شاید ہمت نہیں ہو پائی یہ پوچھنے کی کہ کیا آپ بھی وہیں جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے جلال کو میرے پاس بھیجا۔ جلال میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ بھی بی ایڈ کرنے کے لیے جا رہی ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں بھی اجمیر جا رہی ہوں، ریجنل کالج میں میرا سلیکشن ہوا ہے، میں وہاں پر جا رہی ہوں۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ ہم ریجنل کالج پہنچ گئے، اجمیر پہنچ گئے۔ اجمیر میں ایڈمیشن کے بعد ایک شو ہوتا ہے، پہلا ٹیلنٹ شو، جس میں وہاں کے اسٹوڈنٹس کے ٹیلنٹس کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے اور اسی لیول پہ پھر ان کو لیا جاتا ہے، جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ فاروق بخشی میں کانفیڈنٹ اور اعتماد کس غضب کا تھا، یہ میں نے وہاں سے دیکھا۔ انہوں نے سوچ لیا شاعری کے میدان میں تو مجھ سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکتا ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ اس ٹیلنٹ شو میں یہ وہاں پر پہنچے۔ اتفاق سے ہم بھی وہاں پہنچے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ میرے فادر ہمیشہ باہر رہے، میں نے ایجوکیشن باہر ہی لی، لیکن میرا تعلق ایک بستی سے تھا، وہ بھی سادات کی، تو میں بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ اس ٹائپ کا نہیں تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں نے ہمت کری، میں نے کہا میں بھی اس ٹیلنٹ شو کا حصہ بنوں گی، مجھے بھی اس ٹیلنٹ شو میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ میں نے بھی اپنا نام لکھوا دیا، لیکن یہ پوری طریقے سے جس کے یہ کتاب ہے نا، شخص اینڈ عکس، اس شخصیت کو اتنا اعتماد اپنے اوپر تھا، اس نے سوچا مجھ سے زیادہ اچھا تو یہاں کوئی غزل پیش کر ہی نہیں سکتا، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر انسان میں کچھ ٹیلنٹ ہے تو اعتماد پر مبنی ہونا چاہیے۔ بہرحال ٹیلنٹ شو شروع ہوا اور اس کے بعد میں نے اپنی ایک غزل پیش کی۔ آج تک مجھے وہ غزل یاد ہے، شمیم جیپوری کی وہ غزل تھی، کیوں ہمیں موت کے پیغام دیے جاتے ہیں، یہ سزا کم ہے کہ ہم اور جیے جاتے ہیں، ان کے پاؤں پہ نہ رکھ سر کو یہ ہے بے ادبی، پائے نازک تو سراخوں پہ رکھے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ غزل میں نے پڑھی، وہاں پیش کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں لوگوں کو کیا، وہاں کا جو پرنسپل تھے، جو ڈائریکٹر تھے، وہ انگلی تھے۔ اس کے بعد فاروق بخشی صاحب نے بھی غزل پیش کی۔ اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ اس ٹیلنٹ شو میں فرسٹ پرائز مجھ ناچیز کو مل گیا۔ وہ شمیم جیپوری کی تھی، میری اپنی۔ اب یہ لیکن یہ دیکھیں ایک بات ہم آپ بتائیں، اس وقت میں بھی فاروق بخشی صاحب شاعر تھے، اس وقت میں بھی حالات کو دیکھنے والے، حالات کو پرکھنے والی نظریں ان کے پاس موجود تھیں۔ اگر ان کو کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میں یہاں پر فیل ہو جاؤں گا تو بشیر بدر ان کے استاد موجود تھے، یہ بشیر بدر کی غزل ان کے مقابلے میں پیش کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے سوچا نہیں میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور بہرحال یہ اعتماد ہر شخص میں ہونا چاہیے۔ میں اس کو نگیٹو میں آپ حضرات کے سامنے پیش نہیں کر رہی، میں اس کا پازیٹیو رخ پیش کر رہی ہوں۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس پر وہ پوری طریقے سے پورا اترے گا، اور یقیناً فائٹ کرنے کے بعد وہ کامیاب ہوگا۔ بہرحال وہ ہمیں فرسٹ پرائز مل گیا، لیکن فاروق بخشی صاحب بہت زیادہ عجیب ایک ہلچل، ایک بے چینی، اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے کی کلاس میں مجھ سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں، آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ مطلب یہ کہ ان کو یہ تھا کہ یہ لڑکی غزل میں یہ پرائز لے کے کیسے چلی گئی۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس شخص اور عکس کی میری پہلی ملاقات 79 میں ریجنل کالج اجمیر سے تھی، لیکن جس اعتماد نے، جس کانفیڈنٹ جو یہ شخصیت تھی، اس نے آج جن بلندیوں پر فاروق بخشی کو پہنچایا ہے وہ یقیناً قابل، میں تو یہی کہوں گی کہ یہ شکریہ کے بے انتہا شکریہ کہ میں خداوند عالم سے یہ دعا کروں گی کہ پروردگار مزید اور کامیاب عطا فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گی کہ فاروق بخشی صاحب کی شخصیت میں کامیابی کا سہرا ان کی بیگم کے سر جاتا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گی کہ شہناز
को भी मैं बहुत करीब से जानती हूँ, मेरा बहुत अच्छा फैमिली ताल्लुक़ इस फैमिली से है। शहनाज ने वक्त वक्त पर फारूक साहब को जो हौसला दिया, जो हिम्मत दी, जो साथ दिया, वो काबिल ज़िक्र है। और यकीनन आप ये देखिएगा कि इस किताब में शहनाज ने जो अपना एक मज़मून लिखा है फारूक बख्शी शख्स और अक्स पर, वो बहुत ज़बरदस्त मज़मून है। लगता ही नहीं कि शहनाज का उर्दू लिटरेचर से कोई ताल्लुक़ है भी या नहीं है। यानी इतना, जिसको कहना चाहिए कि इतना वज़न उस मज़मून में है कि मैं भी पढ़ी, हमने अकेले में जब वो पढ़ा, एक बार उन्होंने मुझे बस वही एक मज़मून मैंने पढ़ा तो मैं काफ़ी, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। इतना जज्बाती वो मज़मून फारूक बख्शी साहब उनकी अहलिया ने लिखा। और उसके अलावा देखिए, बहुत लोगों ने, मैं एक तालिब इल्म के बराबर मेरा इल्म है, मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है। यहाँ मज़ीद अभी जितने प्रोफेसर्स थे उनकी मैंने तकरीर सुनी, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि फ़ारूक बख्शी ने अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में इंसाफ किया है। एज़ ए अपनी वाइफ के साथ उनका बर्ताव, उनका बच्चों के साथ बर्ताव, आज यही वजह है कि उनके बच्चे भी इंतहा बुलंदियों पर हैं। और इंशाल्लाह उनके घर में जो माहौल है वो एक फैमिली, मतलब फ्रेंड्स का माहौल है। कभी ये हमने देखा ही नहीं एक बाप और बेटी का रिश्ता या एक बाप और बेटे का रिश्ता किस तरीके का होता है, जहाँ एक झिझक होती है आमने सामने, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी फ्रेंडशिप इस फैमिली में देखी कि जो मिसाली फ्रेंडशिप है जिसको कहना चाहिए। तो मैंने बहुत करीब से इस शख्स और इस शख्स को देखा है, इसलिए मैं मज़ीद और कुछ न कह के मैं इसी कामयाबी दुआ के साथ अपनी इस छोटी सी तकरीर को ख़त्म करूँगी कि परवरदिगार आलम उनको इसी तरीके से कामयाबी अता फरमाए। अक्सर जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं मैं दिल्ली बहुत कुछ सोच समझ कर आया था, ताहा मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो सोच समझने का ताल्लुक़ शायद यही था कि यकीनन उन्होंने दिल्ली, वही वाली दिल्ली नज़र आई होगी जब ये फतेहपुरी में थे, लेकिन दिल्ली अब बहुत बदल चुकी है। लेकिन मेरा दिल्ली वालों से यही कहना है कि इस शख्सियत को रोक के रखें, कहीं ऐसा ना हो कि ये दिल्ली से जो इतना कभी कभी जो इनके जुमले होते हैं ना कि मैं दिल्ली बहुत कुछ सोच के आया था, लेकिन अब मैं दिल्ली लगता है बहुत एक दूसरे से दूर हैं लोग, और यकीनन ये बस भी बहुत दूर गए हैं। लेकिन मेरा दिल्ली वालों से मुझे यकीन है पूरा कि इस शख्सियत को यहाँ पर रोक के रखेंगे। खुदावंद आलम इनको अपनी ज़िंदगी में कामयाबी अता दे, परवरदिगार इनकी अहलिया को मुकम्मल सेहत अता फरमाए, उनका साथ बहुत लंबा रहे और इसी तरह खुश व खुर्रम रहे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। खुदा हाफ़िज़ व नासिर अस्सलाम। डॉक्टर आलिया ताहा नक़वी साहिबा, बड़ी ख़ूबसूरत गुफ्तगू, और अंदाज़ा हुआ कि ये ख़ुद तो ज़हीन है ही, इनके साथी भी बहुत ज़हीन रहे हैं, तो इनके साथियों का असर भी इनकी शख्सियत पर है। जो बड़ी ख़ूबसूरत तकरीर थी और बड़ी बिल्कुल बेसाख्ता और बरजस्ता तकरीर उन्होंने की। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस खूबसूरत तकरीर के लिए। दिल्ली का ज़िक्र हो रहा, दिल्ली से वाकई इनका जज्बाती लगाव है और कई शेर हैं इनके जो दिल्ली से इनकी वाबस्तगी का इजहार करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अब ना वो पुरानी दिल्ली रही, ना वो ओखला गांव रहा आपका जिस पर आपने नज़म लिखी है, तो ओखला हेड से गुज़रते हुए एक नज़म है इनकी, तो वो ओखला हेड भी नहीं रहा अब। तो बहरहाल लेकिन ये हम यकीन दिलाते हैं कि बाकी अब दिल्ली में ही रहेंगे। नोएडा तो दिल्ली का हिस्सा है, NCR का हिस्सा है। आइए अब मैं चाहता हूँ कि सदारती कलाम और मोहतरम फ़ारूक बख्शी साहब को सुनने से क़ब्ल बड़ी हमारी बहुत अहम तरीन शख्सियतें जो हैं इस वक्त, बल्कि पूरे बर सग़ीर का जो एक मंजरनामा है अदब का, उसमें जो चंद नुमाया शख्सियात हैं उसमें एक नाम प्रोफेसर खालिद महमूद साहब का है। और इन्होंने, मैं अक्सर कहता हूँ कि जितना इन्होंने किताबों से पढ़ा है और जितना इन्होंने अपने तालिब इल्मों को पढ़ाया है, जो इनके शेरी तजर्बात हैं, तो उससे ज़्यादा इनके वो शागिर्द हैं कि जो क्लासरूम में तो इनके शागिर्द नहीं रहे, जो पूरी दुनिया में बिखरे हैं, लेकिन इनकी तहरीरें पढ़कर, इनकी शायरी पढ़कर, इनके मज़ामीन पढ़कर, इंशाइए पढ़कर भी बहुत से लोग इनके तलबा की हैसियत रखते हैं। तो आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ, बड़ी शगुफ्तगी इनकी गुफ्तगू में होती है चूँकि इंशाइया निगार हैं, खाका निगार हैं, और दिलचस्प गुफ्तगू हमेशा जिनके लिए हम सुनना चाहते हैं तमाम लोग, प्रोफेसर खालिद महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम डॉक्टर सज्जाद साहब, प्रोफेसर काजिम साहब,
प्रोफेसर फारूक साहब, मोहतरमा शहनाज बख्शी साहिबा, फारूक साहब पर बहुत अच्छी गुफ्तगू लोगों ने की। आखिर में गुफ्तगू करने वालों की मजबूरी या उनकी मजलूमियत यह है कि उनके पास फिर कुछ रहता नहीं है कहने के लिए। ख़ास तौर से सदर तो सबसे ज़्यादा काबिल रहम शख्स होता है। बेचारा जब उस तक पहुँचते पहुँचते सारी बातें ख़त्म हो चुकी होती है और वो खड़ा होकर सिर्फ शुक्रिया अदा कर लेता है। फारूक साहब का मेरा ताल्लुक़ पुराना है, यानी इतना पुराना तो नहीं जितना आप लोगों का होगा या भी उनकी मैडम ने बताया, लेकिन बहरहाल फिर भी इतना पुराना ज़रूर है कि जब ये कोटा में थे, क्योंकि पहले ये कोटा में एक कॉलेज में रहे, उसके बाद फिर ये उदयपुर पहुँचे और फिर ये हैदराबाद गए। जब ये कोटा में थे तो उस वक्त मैं टोंक से भोपाल जाते हुए रास्ते वहाँ से गुज़रा तो मैंने इनके घर इनसे मुलाकात की और इनकी बेगम ने बहुत लजीज खाना खिलाया। अब ये इनकी बहुत सी खूबियाँ इनकी बेगम की बयान कर दी गई हैं, लेकिन शायद ये खूबी जो मैं बता रहा हूँ इसका ये बहुत मुमकिन है कम लोगों के हिस्से में ये सब लोगों को ये नसीब हुआ हो कि इनके दस्तक हो सकता है हुआ हो, लेकिन मुझे वो खाना उसके लज्जत आज भी याद है। बहुत लजीज खाना खिलाया था और वो मैं शुक्रगुज़ार उनका रहा और आज मुझे अचानक याद आया इनको देखकर और वो तमाम पूरा डिशें भी याद आ गई क्या क्या उसमें थी, और वो उसमें दाल नहीं थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ही खूबी की। उसके बाद के ये इनके मामलात हैं और इनके बारे में हमारे एक जो अजीज़ दोस्त हैं, दोस्त तो क्या बच्चे हैं हमारे सामने के जावेद अंबर साहब, उन्होंने इतना मुफस्सल मज़मून सब पढ़ दिया है कि मैं जो लेके आया था नोट करके वो सब तो बेकार हो गया, क्योंकि हो सकता है ये उन्होंने मुझे ही परेशान करने के लिए सब कुछ किया हो। लेकिन ये अब दूसरी बात ये है कि इनके शायरी में कुछ अशार उन्होंने पढ़े सुनाए, इनका नाम और इनकी पैदाइश, मेरठ से हमारा भी ये रिश्ता है। हमारा मेरठ से रिश्ता जो है बचपन से है, बचपन से मेरठ से जो हमारा रिश्ता कायम हम जैसे लोगों का मदरसे में पढ़ते थे जब से कायम है, वो रिश्ता कायम किया था इस्माइल मेरठी ने। इस्माइल मेरठी ने जो किताबें हमें पढ़ा दी हैं, जो हमने पढ़ ली, वो जो किताबें हैं उनसे ऐसा रिश्ता कायम, दो से हमारा रिश्ता बड़ा गहरा है ज़हनी तौर पर, और एक तो इब्न सफ़ी और एक इस्माइल मेरठी। तो इस्माइल मेरठी ने जो किताबें पढ़ा दी तो हम सारी किताबें भूल गए, वो हमें अब भी याद हैं। आप इस्माइल मेरठी का कोई एक मिसरा, ये बात है 60 साल 70 साल पुरानी, 60 70 65 साल, आप पढ़िए मेरे सामने, मैं दूसरा मसला सुना दूँगा। नतीजा ये है कि वहाँ के इस्माइल मेरठी ने एक नज़्म पंचक्की लेकर सारे मेरठ वालों को धुन का पक्का और काम का पूरा कर दिया है। नहर पर चल रही ये पंचक्की, धुन की पूरी ये काम की पक्की। तो वो ये सारे के सारे लोग धुन के पूरे और काम के पक्के, जिनमें ये भी शामिल है। मेरठ ने तो बड़े बड़े काबिल लायक व फायक और अच्छे बड़े बड़े शायर और अदीब पैदा किए हैं, लेकिन ये कि जो मौजूदा लोग हैं उनमें हमारा जिनसे वाबस्तगी और ताल्लुक़ है बहुत गहरा, तो इनसे जो ताल्लुक़ का सिलसिला है फिर वो शुरू हो गया, फिर वो ताल्लुक़ कायम रहा और ये भी फ़ोन कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। अगरचे इनका ज़ौक़ जो है ज़रा यानी इनका जो मुख्तलिफ है। अब मसलन इनकी ये किताब है आई है, ये किताब जो है इसमें बाएं हाथ में कलम है जिसकी इस बात की अलामत है कि लेफ्टिस्ट है। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मैं बाएं हाँ उल्टे, और अगर कि इसमें फिर भी किसी को शक हो तो फिर लाल टाई देख लीजिए, वो भी पुकार कर कह रही है कि सुरखा है। मतलब ये समझिए कि इन्होंने उस मिजाज के हैं ये, और मुझे उन्होंने एक किताब भी दी है, अल्लाह माफ़ करे, वो उसका बहुत अच्छी किताब है, बड़ी मेहनत से लिखी है, कैफ़ी आज़मी, एक सुर्ख तरक्की पसंदों का सुर्ख फूल। और तरक्की पसंदों में सबसे कमज़ोर शायर है अगर मेरी नज़दीक तो कैफ़ी आज़मी है। कैफ़ी आज़मी पूरा बड़ा सारा
अच्छा ग्रुप है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन उनमें ऐसा नहीं है कि कुछ जानते ही नहीं, लेकिन ये कि मेरा अपना अपना ख्याल है कि वैसे अच्छा इन्होंने तरक्की पसंदी के हैं, लेकिन इन्होंने अशार तरक्की पसंदी, बहुत से लोगों ने तरक्की पसंदी से बाहर रहकर अशार कहे हैं, फैज़ अहमद फैज़ली हैं, मजबूर सुल्तानपुरी हैं, गज़लें, इनकी गज़लों के कुछ अभी मैं शेर सुनाऊँगा, इसमें आप तरक्की पसंदी का एक रमक भी नज़र नहीं आएगी, और बहुत अच्छे शेर, बहुत अच्छे, इसमें कोई शक नहीं कि मैं उनकी जितनी तारीफ़ कर, बल्कि मैंने उन पर कमेंट भी लिख लिए हैं, अगरचे ये इतना वक्त नहीं है कि मैं सुनाऊँ, इन्होंने हमारे दोस्तों ने भी सुना है, बल्कि जिक्र आया है तो मैं आपको आपके शेर सुना ही देता हूँ, जो उनको कहना आसान नहीं है। सैल मुमतना के शेर है, हौसला चाहिए। बात शेर तो ऐसे हैं जैसे इंसान की शख्सियत को, उसकी शख्सियत को समझना हो तो शायरी भी काम आती है। तो अब एक शेर देखिए आप, खैर, एक मुद्दत से साथ हूँ अपने, एक मुद्दत से साथ हूँ अपने, और मैं ख़ुद को जानता भी नहीं। ये कमाल का शेर है, और मैं ख़ुद को जानता भी नहीं। आप तस्वीर कीजिए कि इसमें अगर लहजा बदल बदल कर पढ़ें तो इतने ज़ाविये हैं कि आपको 8-10 मानी इसमें आसानी से नज़र आ जाएंगे। इसमें तंज़ है, इसमें गफलत है, इसमें खुद एहतसाबी है, इसमें खौफजदगी है, इसमें सख्त बयानी है, इसमें एतराफ़ है, इसमें इनहराफ है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो कोई भी शख्स जो शेर फ़हम है वो साबित कर सकता है। एक मुद्दत से साथ हूँ अपने, और मैं ख़ुद को जानता भी नहीं। एक तो यही है सीधा साधा कि मैं ख़ुद को नहीं जानता ले साथ हूँ, लेकिन ये कि ये तंज़िया भी है, और ये आलम है कि अपने साथ रह रहा हूँ, वो कुछ जानता भी नहीं है, अजीब, यानी कोई अपने ऊपर एक तंज़ भी है। इसमें जितने मैंने लफ्ज़ लिखे हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं, जिनको आप अगर लहजा बदल के पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से आप पहुंच जाएंगे, जैसा कि मैं पहुंच गया हूं। हाथ से आम हो गए इतने, हाथ से आम हो गए इतने, मुड़ के अब कोई देखता भी नहीं। देखिए कितनी अजीब बेहिसी इतनी आम हो गई है। ये तो वो ज़माना है ना कि कब्रिस्तान में आप देखिए लोग दफन करने जाते हैं तो कोनों में खड़े हंसते रहते हैं। कब्रिस्तान में हंसना वही चीज़ है कि जैसे कि आप किसी का हादसा हो गया तो लोग मुड़ के नहीं देखते कौन मरा कौन नहीं मरा, तो चले आते हैं निकलते हुए। बहुत आम, शहरों में तो बहुत आम है। एक वजह उसकी और भी हो सकती है कि हम मुलविस न हो जाएं, हम पकड़े न जाएं, कहीं ताक़ीर न हो जाए, बहुत सी वजह। लेकिन यह कि बेहिसी भी है, वरना एक शख्स मर रहा है और आप रुक कर उसको क्या नाम है दबा हुआ है, निकाल भी नहीं सकते। तो ये आम हादसे होने के बाद आदत पड़ गई है आपको। हादसों की जब चीज़ की आदत पड़ जाती है, किसी अच्छी बुरी की, अच्छी या बुरी किसी चीज़ की, जिन लोगों की नमाज की आदत पड़ जाती है वो नमाज छोड़ नहीं पाते, जिन लोगों की शराब की आदत पड़ जाती है वो शराब छोड़ नहीं पाते, जिनकी सिगरेट की आदत पड़ जाती है वो सिगरेट छोड़ नहीं पाते, जिनकी पान की आदत पड़ जाती है। अब हमारी आदत तो ये मतलब हाथ से देख रही है, हाथ से इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब लोग उसको खातिर नहीं लाते, मुड़ के निकलते चले जाते हैं। अपनी गाड़ी बचाई और ये किया, उसमें दूसरे नहीं है, हम खुद भी ऐसा ही करते हैं। सच्ची बात ये है कि अगर अपना एहतसाब करें, अपना गिरबान में जाकर देखें कि दूसरों के लिए नहीं शेर, हम सब के लिए है, मेरा भी शेर है। उसने मांगा है दुआओं में खुदा से मुझको, उसने मांगा है दुआओं में, दुआओं पे निगाह रखी है खुदा से मुझको, और मैं चुप हूँ भला उसने भी क्या मांगा। अब आप ज़रा देखिए तो सही, ये इसीलिए हौसला चाहिए। वैसे तो अब ये कि दुआओं में उमूमन ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा तो कोई मांगता है तो माँ होती है, माँ बहुत मांगती है दुआओं में, बेटा या कोई या महबूबा होती है अगर बिल्कुल मुखलिस हो, खालिस, वो मांगती है। लेकिन इसके अंदर इतनी कुशादगी है कि अब वो अपना जो शायर है अपनी कमाई का उसके इतने शिद्दत से एहसास है अपने बारे में, उसकी कोई ऐसी बड़े अपने आप को कुछ समझता नहीं है। तो रम खां वो तो ये कह रहा है कि मैं मुझ जैसे आदमी को भी कोई मांग सकता है, और मैं इसलिए खामोश सन्नाटे में हूँ कि दुआओं में मुझे मांग रहा है, यानी मुझ जैसे शख्स को क्या है मेरे अंदर। तो ये एक
جس طرح سے خود احتسابی کی ہے اپنے بارے میں شاعر نے سوچا ہے، ایسے سوچنے والے آپ کو کوئی نیک ترین اچھی فطرت کا انسان ہی مل سکتا ہے، کوئی ورنہ ایسے ویسا کوئی شخص کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اس خیال کو سوچے۔ اس نے مانگا ہے دعاؤں میں خدا سے مجھ کو، اور میں چپ ہوں، بھلا اس نے بھی مانگا کیا ہے؟ آپ سوچیں کیا مطلب میں انہوں نے کمال، اگر یہ 8-10 شعر انہوں نے کہہ لیے ہوتے اور کچھ بھی نہیں کہا ہوتا تو یہ بڑے شاعر تھے۔ اور ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، دنیا کی رسم و راہ نبھاتا رہا ہوں میں، دنیا کی رسم و راہ نبھاتا رہا ہوں میں، ہنسنا کسی کے ساتھ تو رونا کسی کے ساتھ۔ دیکھیے آپ ابھی تعزیت دے کے آ رہے ہیں یا ابھی کسی کو شادی کا تحفہ دے کے آ رہے ہیں یا مبارکباد دے کے آ رہے ہیں، اور فوراً ہی معلوم ہوا کہ ابھی جنازے کو آپ کو کاندھا دے کے جا رہے ہیں، ایک ہی وقت میں آپ اس فوراً ہی یہاں سے نکلے وہاں چلے گئے، شادی ہاؤس سے نکلے قبرستان جانا ہے، وہاں سے آگے یعنی کسی کے ساتھ آپ اسی ایٹ اے ٹائم اسی وقت، یہ بھی نہیں کہ ایک دن یہ کیا آپ نے، ایک ہی دن میں یہ سارے کام کر رہے ہیں آپ، ہنسنا کسی کے ساتھ، یہ یعنی یہ دنیا کی رسم و راہ اسے کہتے ہیں۔ کتنی سچائی کے ساتھ، کتنے سیدھے انداز میں، کتنی سہل ممتنع میں، کتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے کیسی گہری بات کہی ہے کہ بھائی یہ ہے اصل دنیا، کہ ہنسنا کسی کے ساتھ، ادھر ہنسے، ادھر ہنس کے آگے یہ کیا نام ہے رسم پوری کر دی، اور ادھر آپ نے اس کو تعزیت دینے کی رسمیں پوری کر دی، یہ سلسلہ ہے کل لے دے کر دنیا یہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑے حوصلے والا شعر ہے، مجھے سب سے زیادہ بہت پسند آیا یہ، دیکھیے، تھک گیا ہوں اگر میں تو کچھ غم نہیں، تھک گیا ہوں اگر میں تو کچھ غم نہیں، مجھ سے آگے میرے ہم سفر جائیں گے۔ واہ 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 واہ، یعنی آپ سوچئے کوئی سوچ سکتا ہے؟ لوگ یہ زمانہ تو ٹانگ کھینچنے کا ہے کہ میں تھک گیا ہوں تو یہ نہیں کہ یہ آگے نکل جائے، اس کو تو روکنا ہے، اس کی ٹانگ توڑنا ہے، کچھ بھی ہو اس کو نہیں جانے دینا ہے۔ لیکن کوئی آدمی، ایک شاعر ایسا بھی ہے ہماری دنیا میں جو یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر میں تھک گیا تو میرے ساتھ جو سفر کر رہے ہیں یہ چلے جائیں گے۔ کون چاہتا ہے کہ دوسرا جائے منزل پر اور میں رہ جاؤں؟ کون چاہتا ہے؟ اتنی خود غرضی ہے، اتنے برے حالات ہیں آج کی دنیا کے کہ ایسا سوچنے والا تو بھائی آپ ہی ہیں، آپ کو بہت مبارکباد کہ اتنے سادے بات کے اندر آپ نے ایسی تھک گیا ہوں اگر میں تو کچھ غم نہیں۔ غم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے غم نہیں کہ میں نہیں جا پا رہا، اس لیے غم نہیں ہے کہ دوسرے تو جا رہے ہیں، جو میں نہیں کر سکا میرے ساتھی تو کر رہے ہیں، چلیے ان کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے، وہی منزل پا لیں، ہم نہ اگر نہیں بڑھ سکے آگے تو کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ سوچ اور یہ فکر اور یہ احساس کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تمام چیزوں سے نکلتے ہیں ہمارے یعنی جو دوست ہیں یہ فاروق بخشی، یہ ان شعروں میں بسے ہوئے ہیں خوشبو کی طرح۔ ایک بہت خوبصورت شعر ہے جس میں مثبت سوچ جو ہے اس کی منظر کشی ہے، بس رنگ برنگے پھول کھلیں گے ہری بھری ان شاخوں پر، شبنم اپنے موتی ٹانک کے ان کو اور سجا دے گی۔ اب یہ ایک بڑی اچھی منظر نگاری ہے۔ اور ابھی شعر دیکھیے کہ میرے نصیب میں کب ہے یہ روشنی کا نگر، میرے نصیب میں کب ہے یہ روشنی کا نگر، میرے لیے تو یہاں ہر طرف اندھیرا ہے۔ میرے نصیب میں اب یہ جو ہے صورتحال اس کی ذرا سی مایوس کن ہے۔ اچھا، یہ مایوسی جو ہے حقیقی بھی ہو سکتی ہے، ان کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے یہ کئی مرتبہ یعنی یہ بیٹھے بیٹھے مایوس سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ چپ لگ جاتی ہے، بات نہیں کرتے بہت بہت دیر تک، کئی مضامین ہیں اس میں نے پڑھا ہے، تو یہ ممکن ہے اسی کیفیت کا شعر ہو۔ اور اس کے بعد دل کی آواز ہے، غمگین انداز میں انہوں نے اپنی ترجمانی کی ہے، لیکن ایسے کئی لمحے آتے ہیں، کئی مواقع آتے ہیں ہم سب کی زندگی کے اندر کہ
میرے نصیب میں کب ہے روشنی کا نگر. سب کچھ ہوتے ہوئے، مزے کی بات تو یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہ میرے لیے تو یہاں ہر طرف. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس کوئی کمی نہیں کسی قسم کی، نہ پیسے کی کمی، نہ گھر کی کمی، نہ کسی کی، لیکن ہر چیز ان کے لیے منع ہے. سب کچھ، کوئی چیز استعمال نہیں، نہ کچھ کھا سکتے نہ پی سکتے. تو بیچارے کیا سوچتے ہوں گے؟ ان کے نصیب میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ہمارے عہد کے دن رات ایک جیسے ہیں، ہمارے عہد کے دن رات ایک جیسے ہیں. بہت کٹھن ہے کسی پل کو روشنی لکھنا. کسی پل کو روشنی لکھنا. فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے مضمون نگارے میں لکھا بھی ہے، یہ میں نے بتایا آپ کو کہ اچانک اداس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ کیفیت بہت دیر تک قائم رہتی ہے. یہ اسی کیفیت کا غمازی کر سکتی ہے، لیکن جس نے کے پاس بھی سوچنے والا ذہن، دیکھنے والی آنکھیں اور درد مند دل ہوگا، وہ اداسی کے بغیر بھی یہ شعر کہہ سکتا ہے وہی شخص. تو یہ اصل میں اس طرح کے اشعار انہوں نے کہے ہیں جو بظاہر سرسری گزرتے وقت پڑھنے سے وہ اس میں آپ جب تک گہرائی میں نہ جائیں، جب تک آپ اس کی کیا نام ہے جو سادگی ہے اس میں پرکاری اندرونی یہ معاملات ہیں، اصل میں ظاہری نہیں ہے. ظاہری ایسی صنعتیں نہیں ہیں اس میں کہ جن کو آپ پردہ ہٹا کر کلام صنعت بلارت عروس و صنعت تضاد اور فلاح تلاش کر لیں. یہ تو جیسے کہتے ہیں نا سہل ممتنع اندر کے معاملات ہیں، اس میں اندر غوطہ زنی کیجیے، پھر دیکھیے آپ کیسے آپ کو موتی ہیرے ہاتھ آتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کے اشعار بھی کہے ہیں جو بہت ہی بڑی بات ہے. اس کے لیے میں ان کو معلومات پیش کرتا ہوں. ایسے اشعار کہنا یہ آسان کام نہیں تھا. کتابیں بھی بہت لکھی ہیں، سب کچھ کیا ہے. اب آپ نے طالب آزادی ہی میں سمجھ گیا، اس کا مطلب یہ کہ میں اس معاملے میں بہت سمجھدار آدمی ہوں. میں سمجھ گیا کہ ابھی چاہتے ہیں کہ ختم پہلے ہی بچوں اچھا وہ سنیں، بہت سی تالیاں ہم یوں ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم ان تالیوں کو پہچانتے ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ اب بس ختم کیجیے. تو چنانچہ یہ کہ میں آپ کی تالی کا احترام کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ پروفیسر خالد محمود صاحب. اور ظاہر ہے کہ بڑا خوبصورت تبصرہ اور تجزیہ کیا ان کی شاعری کا بھی، ان کی شخصیت کا بھی، اور خاص طور سے جو سہل ممتنع ان کے یہاں پائی جاتی ہے فاروق بخشی صاحب کے یہاں، اس کا بڑا خوبصورت ایک طرح سے محاکمہ کیا پروفیسر خالد محمود صاحب نے. اب میں صاحب صدر سے قبل اگر ظاہر ہے کہ ہم محترم پروفیسر فاروق بخشی صاحب کو نہ سنیں تو یہ جلسہ نامکمل رہے گا. پروفیسر فاروق بخشی صاحب پر میں نے بھی بہت سی بنیادی باتیں کہیں اور باقی تمام لوگوں نے ان کی مختلف خصوصیات کا تذکرہ کیا، لیکن اس کتاب کے جو بیک فلیپ ہے، جو بیک ہے پشت پر جو ایک مضمون شامل ہے پروفیسر زین الساجدین صاحب کا، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے کہ اس میں ان کی تو خوبیاں کم ہیں، لیکن ان کا جو خانوادہ ہے، اور ظاہر ہے کوئی شخص اپنے خانوادے سے پہچانا جاتا ہے، اپنی روایات سے پہچانا جاتا ہے. منشی بنیاد علی صاحب جو آپ کے والد محترم تھے، وہ بہت مشہور عالم تھے، نہ صرف اردو بلکہ فارسی اور کئی زبانوں کے، اور بہت سے کئی جگہ انہوں نے میرٹھ دہلی میں درس و تدریس سے وہ وابستہ رہے. اور حکیم ذل الرحمان جیسا شخص جو طبیہ کالج کرول باغ سے ان کا تعلق رہا، وہاں کے صدر بھی رہے، تو وہ ان کے شاگرد تھے. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں فاروق بخشی صاحب کے والد محترم کی شخصیت کا. دوسری بات درس و تدریس سے ان کا تعلق رہا، تو یہ درس و تدریس تو ان کی گٹی میں شامل ہے، نہ صرف والد محترم بلکہ ان کے دونوں بھائی جو ہے وہ شوکت علی صاحب اور محمد علی صاحب، وہ دونوں بھی درس و تدریس سے وابستہ ہیں. اور شوکت علی، محمد علی سن کے تو ہمیں وہ یاد آ جاتے ہیں مجاہدین آزادی، تو وہ اثرات بھی نام کا اثر شخصیت پر ہوتا ہے. اور یہ جس طرح میں نے ذکر کر دیا تھا کہ پروفیسر امری اللہ خان شاہین بڑا نام تھا ان کا جو ہم سنتے تھے، اور پھر بشیر بدر جو ان کو ظاہر ہے کہ جب وہ میرٹھ آئے تو یہ میرٹھ سے چلے گئے، تو یہ اچھا ہی کیا انہوں نے، خیر. تو اور بہت سی خوبیاں ان کے اندر آ سکتی تھی.
اس کے علاوہ جو دہلی میں ان کے جن احباب کا ذکر ہوا اس حوالے سے بھی ان کی شخصیت میں ہم وہ تمام پہلو دیکھ سکتے ہیں. اور بھی بہت سے لوگ ہیں, بہت سے لوگوں کا ذکر نہیں آیا ہے جو پروفیسر قمر رئیس صاحب کے شاگرد ہیں یا شاگردائیں ہیں, ان سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. اور بشیر بدر نے جب ان کی نوجوانی میں ایک مضمون لکھا تھا ان پر, جب یہ اپنی شاعری کے پرپرزے نکال رہے تھے اور جو یہ اپنا ترنم سے کلام پڑھتے جس کا ذکر بھی کیا ڈاکٹر صاحبہ نے, نقوی صاحبہ نے, اور جس طرح زلفوں کا ذکر ہوا جب یہ غزل پڑھتے پڑھتے اپنی آوارہ زلفوں کو ترتیب میں لاتے تھے, تو وہ بھی ان کا ایک بڑا خاص انداز رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بشیر بدر ان کا ذکر اس وقت اس زمانے میں ثروت حسین جیسا شاعر تھا جو ایک جدید لہجہ لے کر آ رہا تھا, اور سلیم کوثر جن کی غزل بڑی مشہور ہوئی, میں مجھے دیکھتا کوئی اور ہے, اور غلام محمد قاسم کا بڑا وہ شعر مشہور ہے کہ میں کیا کروں اگر میں کیا کروں, کیا شعر ہے وہ, مجھے مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا, کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو یہ غلام محمد قاسم شعر کہہ رہے تھے. جمال احسانی بڑا نام تھا اس زمانے کا, اسد بدایونی اور اظہر عنایتی جیسے لوگ تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہے بشیر بدر نے, اور بشیر بدر ایسا ہی کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرتے. تو ان کی شعری صلاحیتیں تھیں, ان کی شعری خوبی تھی. بہت سے اشعار پروفیسر خالد محمود صاحب نے ان کے پڑھے شاعری کے تعلق سے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں, وہ میری راہ میں دہلیز پر جلتا ہوا, وہ میری راہ میں دہلیز پہ جلتا ہوگا. ہاں, وہ میری راہ میں دہلیز پہ جلتا ہوگا, ہو چلی شام مجھے لوٹ کے گھر جانا ہے. تو جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ وہ لوٹ کے گھر جانے والی بات جو ملتی ہے. اور یہ شعر بڑا ان کا خوبصورت ہے کہ موجوں سے یہ کہتی ہے ایک ٹوٹی ہوئی کشتی, موجوں سے یہ کہتی ہے ایک ٹوٹی ہوئی کشتی, تم لاکھ مجھے روکو اس پار تو جانا ہے. پوری زندگی اس شعر سے عبارت ہے فاروق بخشی صاحب کی. اور یہ شعر تو پڑھ دیا آپ نے کہ دنیا کی رسم و راہ نبھاتا رہا ہوں میں, رونا کسی کے ساتھ ہے ہنسنا کسی کے ساتھ. تو ایسے بہت سے اشعار ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں فاروق بخشی صاحب کے. بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اب مجرم بھی کچھ یہاں پر آ کر پیش کرے اپنی صفائی میں. محترم پروفیسر فاروق بخشی صاحب. نہیں, نثر کے علاوہ شاعری میں بھی اور نثر بھی, دونوں چیزیں آپ پہلے حال دل بیان کریں گے. اس میں لکھا ہے فہرست میں حال دل, تو فاروق بخشی صاحب. جی اسی لیے بلا رہا ہوں. ہاں, اشعار بھی سنیں گے. صدر مجلس ڈاکٹر سید سجاد صاحب, محب مکرم پروفیسر خالد محمود صاحب, میرے بھائی اور آج کے نامور پروفیسر محمد کاظم صاحب, میرے استاد بھائی پروفیسر ندیم احمد صاحب, اس کتاب کے مرتب ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب, ناظم جلسہ معین شاداب صاحب, اور اس کتاب کو آپ کے سامنے لانے والے ایم آر پبلیکیشنز کے مالک و مختار میرے عزیز عبدالصمد صاحب. اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے ذکر کرنا چاہیے تھا شہناز بخشی کا, کہ جس نے اپنی زندگی میرے لیے قربان کر دی, اور اس نے اپنے آپ کو اپنی تعلیم کے باوجود, ایک ادارے میں وابستگی کے باوجود اپنے گھر سے اپنے آپ کو جوڑ لیا اور مجھے علمی ادبی کام کے لیے کھلا چھوڑ دیا. شہناز بخشی اگر زندگی میں نہ ہوتی تو شاید فاروق بخشی یہاں تک آ ہی نہیں پاتے کسی صورت سے بھی. میری بھابھی صاحبہ مسز مسعودی یہاں تشریف فرما ہیں. میں کس کا ذکر کروں یہاں ایک ایک کا. ڈاکٹر علی طاہر نقوی جو میری ہم سبق ہم جماعت, انہوں نے بتایا, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ 47 برس بعد بھی انہوں نے اس رشتے کو برقرار رکھا. یہ بہت بڑی بات ہے شوکت صاحب, اور اس میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, یقین جانیے. ورنہ یہ کشادہ دلی اور کشادہ ذہنی کم از کم مجھے تو اس سماج میں اور بطور خاص اردو والوں میں کہیں نظر نہیں آتی کہ اس نہج کے ساتھ آپ زندگی کو جی لیں. بہت مشکل کام ہے.
میں ایک ایک کر کے سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنے بھائی سلیم ابروی کا، شاہد انور کا، اس لیے کہ آج یہ بہت مصروف تھے پرانی دلی میں لیکن آئے، اپنے عزیز جاوید مشیری کا، اور رؤوف رامش جو بالکل میرا بازو بن گئے ہیں دلی میں واپسی کے بعد، اور جاوید انور نے اتنا اچھا محاکمہ کیا اس کتاب کا، اور وہ دیکھیے میرا فتح پوری کا شاگرد قادری زمانے میں یہ دیکھیے ذرا سا، تو اس جلسے کے اندر، اور پروفیسر رحمان مصور جو میری خصوصی دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، اور میں آج شعر اس لیے نہیں سنانا چاہتا کہ اس جلسے کے 2 حصے ہوتے ہیں ہمیشہ، ایک میں نثری حصہ ہوتا ہے، دوسرے میں شعری حصہ ہوتا ہے، اور شعری حصے کی صدارت پروفیسر رحمان مصور کو کرنی تھی لیکن اب شاعری تو ہو نہیں رہی، تو کیا کیا جائے۔ میں ڈاکٹر شبنم شمشاد صاحبہ جو یہاں تشریف لائی ہیں، مانو کہ سری نگر کیمپس میں وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور انہوں نے ایم فل مانو سے کیا تھا اس زمانے میں 2017 میں، انہوں نے اس تعلق کو یاد رکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح خورشید اکرم صاحب یہاں میری دعوت پہ تشریف لائے ہیں، یہ غزالی صاحب تشریف لائے ہیں، اتنی مجھے خوشی، ناروی صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے بڑے بھائی عقیل ناروی صاحب پرانی دلی میں ہمارے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ ایک ایسی بڑی شخصیت پدم بھوشن حضرت ساغر نظامی صاحب، جن کے ساتھ مجھے 5.5 سال رہنے کا موقع ملا، میں ان کے اوپر تحقیقی کام کر رہا تھا تو شب و روز کا ساتھ تھا، ذکیہ آپا بے انتہا مجھ سے شفقت برتتی تھیں، ان کے پوتے ساجد رضا خان صاحب یہاں بھتیجے، ان کے بھتیجے ساجد رضا خان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی بیگم یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ میں بے انتہا ممنون و مشکور ہوں کہ یہ پروگرام ایک طرح سے ایک فیملی گیدرنگ میں تبدیل ہو گیا ہے، مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے۔ جو باتیں میرے حوالے سے کی گئی ہیں، یقین جانیے میں ایسا جذبات سے بھرا ہوا ہوں اس وقت کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گلزار صاحب کا مصرع یاد آ جاتا ہے کہ آج کل پاؤں زمین پر نہیں پڑتے میرے، تو ایک کیفیت ہو جاتی ہے ایسی جب آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے 47 ایئرس کے رشتے تعلق، خالد محمود صاحب سے 40 سال پرانا تعلق، جب میرے خیال میں یہ بھی جامعہ میں نہیں تھے، اسکول میں تھے، اور میں بھی فتح پوری میں تھا، ہم لوگ مشاعروں میں شریک ہوتے تھے، جاتے تھے دور، عنوان چشتی صاحب ہمیں لے کے جایا کرتے تھے اس زمانے میں۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ ثاقب صاحب دلی میں تھے بیٹیوں کے بعد، ان کو فون کیا کہ سر میرا سلیکشن اس پوسٹ پہ ہوا ہے جس میں آپ جس کرسی پہ بیٹھتے تھے، اجازت لینا چاہتا ہوں آپ سے کہ میں اس کرسی پہ بیٹھ جاؤں آپ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اطلاع کل ہی آ گئی تھی کہ تمہارا سلیکشن ہوا ہے، اور میں مطمئن تھا کہ ایک اچھے انسان کا، اچھے ٹیچر کا سلیکشن ہوا ہے۔ میں یہ بات اس لیے آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پروگرام کا دعوت نامہ جب میں نے پروفیسر ترویدی کو پرسوں بھیجا تو ان کا واٹس ایپ میسیج آیا کہ پروفیسر بخشی آئی پراؤڈ اپان یو۔ تو یہ اگر آپ کو اتنے برسوں بعد بھی ریوارڈ ملتا ہے کسی طریقے سے تو یہ بڑی بات ہے کہ میں تمہارے اوپر فخر کروں۔ اور بہت اب تو خیر سارے قصہ تمام ہوا، سب چیزیں ختم ہو گئیں اور میں واپس دلی لوٹ آیا پورے 40 برس بعد۔ آپ سوچئے گھر کے در و دیوار نہیں پہچانتے تو لوگوں سے کیا شکایت کی جائے، لیکن یہ جلسہ دیکھ کے، اس سے پہلے ایوان غالب میں جلسہ ہوا، ساری شکایتیں دور ہو گئیں کہ لوگ محبت کرنے والے ہر جگہ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ اس کتاب کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ وہاں آپ جانتے ہیں 3 برس کووڈ کے بڑے خطرناک تھے، آخری دنوں میں جب سب لوگ ٹھیک ہو رہے تھے ہم دونوں کووڈ پازیٹیو ہو گئے اور کوئی نہیں تھا ہمارے پاس، ہم دونوں۔ میں نے رات بھر میں برداشت کرتا رہا، جب صبح کے 3:30 بجے جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، وومٹ رک نہیں رہی تھی اور میرا بخار بالکل پیک پہ تھا اور شہناز کی بھی وہی حالت، تو میں نے پھر ظفر گلزار کو فون کیا، ظفر گلزار میں نے برداشت کیا ہے رات بھر، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تم کتنی دیر میں آ سکتے ہو؟ بولے سر آپ کے گھر آنے میں مجھے 35 منٹ لگیں گے۔ میں نے کہا تم فوراً آ جاؤ۔ ظفر گلزار نے ہم دونوں کو ایڈمٹ کیا۔ اس وقت جو لوگ اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، بات نہیں کر رہے تھے، یہ ظفر گلزار ساری رات ہم دونوں کے پاس ہاسپٹل میں بیٹھے رہے۔ اور پھر جب میں وہاں سے میرا ریٹائرمنٹ ہوا تو شعبے کے لوگوں نے اس قدر محبت کا اظہار کیا،
16 صفحے کا بروشر شائع کیا، اور شہر میں انجمن ترقی پسند مصنفین نے طے کیا کہ فاروق بخشی صاحب کے اوپر ایک سیمینار ہوگا۔ میں اپنی حقیقت جانتا ہوں، اپنی اوقات سمجھتا ہوں، مجھے معلوم تھا کہ میری شخصیت کہاں جو ایسی سیمینار ہو، لیکن اودیش رانی جو راج بہادر گوڑ کی چھوٹی بہن ہیں، بڑی رائٹر ہیں، میں نے ہندوستان میں 2 ہی آدمی دیکھے ایسے اردو والے، ایک پنڈت آنند موہن جوشی گلزار، ایک ڈاکٹر اودیش رانی۔ آپ دیکھیے، آپ ان سے بات کریں گے تو گلزار صاحب یاد آ جائیں گے آپ کو، وہی لب و لہجہ، وہی طرز گفتگو، وہی حیدرآبادی ان کا مزاج۔ تو ایسے پورا کا پورا بیگ نوٹوں کا بھرا ہوا لے کے آ گئیں، بولے کتنے پیسے خرچ ہوں گے تمہارے سیمینار کے اوپر، لیجیے پیسہ۔ میں حیرت میں رہ گیا کہ یہ خاتون کیا ہیں، اور 82 سال کی ابھی بھی۔ تو وہ سیمینار ہوا، اس میں 27 مقالے 28 مقالے پڑھے گئے۔ جی اب 84 بھی ہو گئی، ہاں اب 84 کی ہے، اور ابھی بھی ظفر گلزار کو فون کر کر کے وہ کہتی ہے کہ دیکھو بخشی صاحب چلے گئے، اب تم کچھ کرو ہمارے لیے، پروگرام کراؤ اردو کے، تو وہ ان کے لیے۔ تو اس میں 27-28 مضامین تھے، تینوں یونیورسٹی کے، عثمانیہ کے پروفیسرز، سینٹرل یونیورسٹی کے پروفیسر، مانو کے پروفیسر، 25 مضامین کوئی اور رکھے تھے۔ ظفر گلزار نے وہ فائل مجھ سے لے لی، مجھے امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن انہوں نے اسے کرا کے ٹائپ عبدالصمد کو دے دی، اور عبدالصمد نے اسے کتاب کو منظر عام پر آ گئے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ نہ میری شخصیت، نہ میری حقیقت، نہ میری اوقات اتنی بڑی نہیں ہے کہ کوئی ایسی کتاب میرے حوالے سے شائع کی جائے، لیکن یہ سب ان دوستوں کی محبت کا نتیجہ ہے۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، اور مجھے خوشی دیکھیے میرے حیدرآباد کے شاگرد موجود ہیں یہاں پر، ناصر مصباحی جسے میں مذاق میں اپنا استاد کہتا ہوں، اس لیے کہ کئی پروفیسر اس کے برابر عروض نہیں جانتے جتنا یہ ماہر ہے۔ تو میں، اور یہ میرے سے وہاں میں یہ کہتا تھا اس سے کہ اپنی ذہانت کو ذرا سا چھپا کے رکھو، بس اس کو ظاہر مت ہونے دو، ورنہ تو لوگ مار دیں گے، بڑھنے سے پہلے ہی ختم کر دیں گے۔ اور سارے لوگ جو یہاں آئے ہیں وہ محبت میں آئے ہیں۔ دیکھیے جاوید مشیری آج ایک اردو اسٹیج شاعری کا بڑا نام ہے، وہ یہاں تشریف لائے ہیں صرف محبت میں۔ جاوید وہ کان جو کھینچے تھے 9ویں کلاس میں، یاد ہوں گے ابھی تک، ہے نا؟ تو وہ دن یاد آتے ہیں بہت زیادہ۔ اور ساجد صاحب آپ کی آمد سے تو بالکل ہی رونق آ گئی، مجھے ساغر صاحب نظر آ گئے بالکل بیٹھے ہوئے۔ ابھی کوئی کہہ بھی رہا تھا کہ آپ میں شباہت بھی آتی ہے، بھائی اپنے خانوادے کی شباہت کیسے نہیں آئے گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں شاداب صاحب تو ہم دوستوں کا کہ آپ نے مجھے اتنی محبتوں سے نوازا۔ نہیں آ رہا، بالکل بولے نہیں آ رہا۔ ہم سنا کرتے ہیں۔ دیکھیے ترنم پہلے جیسا کام نہیں کرتا، لیکن کوشش کرتا۔ ہاں وہ جاوید ایک دوسری سنا دیتا ہوں جو ترنم میں آئی۔ ریزا سا ریزا ریزا سا بھلا مجھ میں بکھرتا کیا ہے، ریزا ریزا سا ریزا ریزا سا بھلا مجھ میں بکھرتا کیا ہے، اب تیرا غم بھی نہیں ہے تو یہ قصہ کیا ہے، اب تیرا غم بھی نہیں ہے تو یہ قصہ کیا ہے، ریزا ریزا سا کیوں سجا لیتا ہے پلکوں پر یہ اشکوں کے چراغ، کیوں سجا لیتا ہے، کیوں سجا لیتا ہے
پلکوں پر یشکوں کے چراغ، اے ہوا کچھ تو بتا پھول سے رشتہ کیا ہے، اے ہوا۔ ایک شعر سنا کے وہ خالد صاحب نے کہا تھا، وہ رخصت لوں گا آپ سے، کہ اس نے مانگا ہے دعاؤں میں خدا سے مجھ کو، اس نے مانگا ہے دعاؤں میں خدا سے مجھ کو، اور میں چپ ہوں بھلا اس نے بھی مانگا کیا ہے، اور میں چپ ہوں۔ شکریہ، آداب۔ بہت شکریہ، آپ نے ہماری گزارش پر عمل کیا اور اس سے خوبصورت غزل سے نوازا۔ بہت سے لوگوں کا تذکرہ ہو گیا مختلف حوالوں سے، میں نے بھی ذکر کیا، ڈاکٹر پروفیسر فاروق بخشی نے بھی ذکر کیا، یہاں اور بھی کئی لوگ ہیں۔ اب ڈاکٹر طاہرہ یہاں تشریف فرما ہیں، اب ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ نیلوفر صاحبہ جو بی ایم سی کی سابق چیئرمین ہیں، وہ بھی یہاں مینیجر ہیں، سابق کہہ دیا میں نے، سابق مینیجر ہیں، سابق تھی ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ یہاں پر حنبل رضا صاحب تشریف فرما ہیں، یہ جامعہ کے اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر شاہ نواز فیاض صاحب ہیں تشریف فرما، چمن صاحب ہیں، ظہیر الحسن صاحب ہیں، اور رئیس صاحب تشریف فرما ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی میں ذکر کرتا ہوں اور ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے بآخر میں ہمارے جو صدر اعلی وقار ہیں، جن کا ذکر پروفیسر خالد محمود صاحب نے کیا، جو ان کے خاندانی اوصاف ہیں ان کا تذکرہ کیا، ان کی جو صلاحیتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ باہر رہے، گلف کنٹریز میں رہے، سعودی ممالک میں عمر کا ایک حصہ گزارا، اور واقعی ان کی جو شرافت نفسی ہے اور وہ بہت قابل ذکر ہے۔ تو بہت اچھے شاعر ہیں، شاعری بھی بہت اچھی کرتے ہیں، ان کے بہت سے اشعار مقبول عام ہو چکے ہیں، مقبول عوام و خواص ہیں۔ ایک شعر ان کا مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ مالی میری شاخیں میرے پتے کاٹ رہا ہے، مالی میری شاخیں میرے پتے کاٹ رہا ہے، دیواروں کی حد سے گزروں اور جنگل ہو جاؤں، باغیچے کی حد سے گزروں اور جنگل ہو جاؤں۔ تو بڑا خوبصورت شعر، اس کا کینوس بڑا وسیع ہے۔ ان کے کئی شعری مجموعے جو ہے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور اب یہ دہلی واپس آ گئے ہیں، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، اور بہت جلد ان کے اعزاز میں ایک جلسہ منعقد کیا جائے گا، اور اسی ہال میں ایک جلسہ منعقد کریں گے ہم ڈاکٹر سجاد سید صاحب کے لیے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ درد کو لفظ کیا ان کا پہلا شعری مجموعہ تھا، تو درد کو کس طرح الفاظ میں ڈھالا جاتا ہے ان کے ہاں نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر سجاد سید صاحب۔ فرید گلزار صاحب ہیں، گلزار ڈاکٹر ظفر گلزار کے بھائی، ان کا بھی خیر مقدم ہے، یہاں تشریف فرما ہے۔ چمن صاحب ہیں جو فاروق بخشی صاحب کو لے کر آتے ہیں، مجھے لے کے جاتے ہیں، یہ مجھے آفس چھوڑتے ہیں پروگرام کے بعد۔ نہیں، آج تو میں جلدی کر کے آیا۔ میرے بہت ہی محترم اور دیرینہ دوست، میرے کرم فرما پروفیسر خالد محمود صاحب، جناب فاروق بخشی صاحب، جناب ڈاکٹر ظفر گلزار صاحب، پروفیسر محمد کاظم صاحب، پروفیسر ندیم احمد صاحب، اور عزیزم، میں انہیں عزیزم ہی کہوں گا، ان شاداب، ان سے ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے،
میں اعتراف کرنا چاہوں گا یہاں کہ جب ڈاکٹر فاروق صاحب میرے برادر نسبتی ہیں اور ان سے ایک بہت خصوصی تعلق میرا ہے، ان کا فون میرے پاس آیا کہ مجھے صدارت کرنی تھی ایک جلسے کی اور میں نہیں جا پا رہا ہوں، میں دہرادون آ گیا ہوں، آپ پہنچ جائیں وہاں۔ تو اب ان کی بات میں کبھی ٹال نہیں سکتا، تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں پتہ نہیں کس جلسے میں مجھے بھیجا جا رہا ہے اور میں اس لائق ہوں بھی یا نہیں، ایک ادبی ہے۔ تو مجھے بتایا گیا تھا کہ کسی کتاب کا رسم اجرا ہے، اور تو مجھے لگا کہ میں میڈیسن کا آدمی، ڈاکٹر میرے ساتھ تھے، لیکن لوگ بعض شاعری کی وجہ سے بعض دفعہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں اردو ادب کا آدمی ہوں۔ تو مگر میں ان کو نہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، میں یہاں پہنچ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا جب میں یہاں پہنچا ہوں تو کوئی چہرہ آشنا ہی نہیں نظر آ رہا تھا، پھر مجھے خالد محمود صاحب نظر آئے تو مجھے کچھ سکون آیا کہ تو میں نے ان سے درخواست بھی کی کہ یہ جو صدارت کے لیے مجھ سے فاروق صاحب نے کہا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ سے بہتر ظاہر ہے کہ اس کے لیے موضوع شخصیت کوئی نہیں ہے، مگر انہوں نے ہماری اپنی جو محبت مجھ سے رکھتے ہیں اور فاروق صاحب سے مجھ سے کہا نہیں آپ، تو میں نے بہرحال اس اعزاز کو قبول کر لیا۔ اور میں نہیں جانتا کہ اس کتاب کے حوالے سے، لیکن ایک بات ضرور ہے، مجھے یہاں کی یہ خوشی ہوئی کہ میں اس خوبصورت بزم کا حصہ بنا اور فاروق بخشی صاحب سے میں اس طرح متعارف ہوا۔ اور سب سے پہلی بات جو مجھے بتائی خالد محمود صاحب نے کہ آپ کا تعلق میرٹھ سے ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرا وطن بھی میرٹھ ہے۔ میں نے جب معلوم ہوا کہ آپ محلہ کرم علی سے تعلق رکھتے ہیں، تو میرے بھی کچھ عزیز وہاں زین العارفین اور زین العارفین وغیرہ میرے۔ پھر میں نے کتاب دیکھی تو اس کے پیچھے جناب زین الساجدین صاحب، تو زین الساجدین صاحب میرے پڑوسی ہیں، بیچ میں تھے، مرحوم ہو گئے بیچارے، ابھی 2 ہفتے پہلے انتقال ہوا۔ تو ہمارے گھر کے بیچ میں صرف ایک دیوار ہے، اور میرے بڑے بھائی کی طرح وہ تھے، اور علی گڑھ میں میرے روم پارٹنر بھی تھے زین الساجدین صاحب، زین الساجدین جی۔ تو بڑے میرے دعا گو، کرم فرما، محبت کرنے والے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو اس طرح سے مجھے حوصلہ ہوا، میں نے کہا کہ کم سے کم پھر جب جلسہ شروع ہوا اور آپ کے بارے میں لوگوں نے مضامین پڑھے اور اظہار رائے کیا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں ایک ایسی شخصیت سے آج متعارف ہوا ہوں جو میری خوش نصیبی میں اسے سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ تعلق دیر تک اور دیر تک جائے گا اور ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کو آپ کی اس کتاب اور جناب ڈاکٹر ظفر صاحب، بہت اچھی آپ کی کاوش۔ جی دیکھیے آج میرٹھ والوں کا دن ہے، تو یقیناً مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایسے پروگرام کا میں حصہ بنا، اور جس قدر خلوص اور محبت سے فاروق بخشی صاحب کے لیے لوگوں نے اظہار رائے کیا اور ان کا تعارف کرایا، واقعی یہ بہت یعنی ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے قریب آنا خود ایک خوشبختی ہے، اور انشاءاللہ فاروق صاحب سے تعلق رہے گا، اور میں آپ کی شاعری بھی سنوں گا اور اپنی شاعری بھی زبردستی سناؤں گا آپ کو جی انشاءاللہ محفل رہیں گی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ بہت عمدہ، اور ڈاکٹر فاروق صاحب بھی ایسی صدارتی تقریر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی کمی پوری کی آپ نے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر سجاد سید صاحب صدارت فرما رہے تھے، اور سلطان چودھری صاحب کا ذکر بھی ہونا چاہیے بھائی، معصومہ اینڈ کمپنی کے، ان کا بھی شکریہ۔ اب آخر میں باقاعدہ اظہار تشکر کے لیے شروع میں نے خیر مقدمی کلمات کے لیے پروفیسر فاروق بخشی صاحب کے حکم سے ان کو یہاں مائک پر زحمت دی تھی، لیکن اب میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اظہار تشکر کے لیے کہ جو رسمی شکریہ ہوتا ہے وہ ادا کرے، اور شکریہ کے بعد وہ عشائیہ تیار ہے باہر۔ ڈاکٹر فاروق صاحب بڑے وزادار ہیں، اور ہمیشہ جب وہ صدارتی تقریر کرتے ہیں تو آخر میں یہی کہتے ہیں کہ بس وہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو وہ جملہ ہم ان کی طرف سے بول دیتے ہیں پہلی۔
اور تسمیہ کی طرف سے ہم شکر گزار ہیں کیونکہ یہ ایک آڈیٹوریم یہاں مل گیا اس علاقے میں، اور چونکہ یہ علاقہ 10 لاکھ لوگ یہاں پر رہتے ہیں لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں کہ 10 لوگ بیٹھ سکیں. تو اب ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے جناب اے سمد صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں. جناب صدر خالد محمود صاحب، ڈاکٹر پروفیسر کاظم صاحب، پروفیسر ندیم احمد صاحب، فاروق بخشی صاحب، محترمہ بخشی صاحبہ، اور تمام حاضرین جو ہماری ایک ادنا سی دعوت پہ یہاں تشریف لائے، حیدرآباد سے آئے ہوئے اور راجستھان سے آئے ہوئے تمام طلباء اور تمام مہمانوں کا میں بہت بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام حضرات کا. اور جیسے کہ یہ ایک بہت ہی پروقار تقریب رہی. ان سب آپ تمام حضرات کا شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ سب تمام حضرات ہمارے ساتھ عشائیے میں شامل ہوں. جزاک اللہ. صاحب